اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور جو تم سے پہلے لوگ ہوئے ہیں ان کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، خدا تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ سورہ ایھا الناس سے خطاب شروع ہوا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس یعنی اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ عبادت کے مستحق صرف وہی ذات ہے جو انسان کی پرورش کی ذمہ داری لے، اور یہ ظاہر ہے کہ انسان کتنا بھی جاہل ہو، اگر ذرا بھی غور کرے گا تو اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ شان اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں ہے، اور انسان پر نہ ختم ہونے والے انعامات نہ کسی پتھر کے تراشے ہوئے بت نے کیے ہیں اور نہ کسی اور مخلوق نے کیے ہیں، اور وہ کیسے کرتے جبکہ وہ خود ہی محتاج ہیں۔ ایک محتاج کسی دوسرے محتاج کی کیا ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ تو یہاں پر لفظ رب لا کر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جس ذات کی طرف عبادت کی دعوت دی گئی ہے اس کے سوا کوئی دوسری ہستی عبادت کی مستحق ہو ہی نہیں سکتی۔ اس جملے میں انسان کے تینوں گروہوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، تو کفار کے لیے مطلب یہ ہوا کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر کے توحید اختیار کرو، اور منافقین کے لیے اس کے معنی یہ ہوئے کہ نفاق چھوڑ کر کے اپنے اندر تم اخلاص پیدا کرو۔ گنہگار مسلمانوں کے لیے معنی یہ ہوئے کہ گناہ سے باز آ جاؤ اور اللہ کی اطاعت اختیار کرو۔ متقی مسلمانوں کے لیے معنی یہ ہوئے کہ اپنی اطاعت اور عبادت پر ہمیشہ قائم رہو اور اس میں ترقی کی کوشش کرتے رہو۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم یعنی تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان قوموں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اس میں رب کی وہ صفت بتائی گئی ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی مخلوق میں پائے جانے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا ہے، کہ مردہ سے زندہ کرنا اور زندہ سے مردہ کرنا، اور ماں کے پیٹ کی اندھیری اور گندگیوں میں ایسا حسین جمیل پاک صاف انسان بنا دینا کہ فرشتے بھی اس کی پاکی پر رش کریں، یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کس کا کام ہو سکتا ہے؟ جو کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ تم اور جو تم سے پہلے پیدا ہوئے سب کا خالق مالک ایک اللہ ہے۔ اس میں بعد میں پیدا ہونے والے لوگوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسری امت یا دوسری ملت نہیں ہوگی۔ لعلکم تتقون یعنی دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید تمہارے لیے صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، کہ توحید کو اختیار کرو اور شرک سے باز آ جاؤ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔